السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ آپ وزٹ کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تنخواہ دار ملازمین کے انکم ٹیکس پر بات کریں گے۔ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں وفاق نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 اور 35% اضافہ کیا ہے۔ اسکیل 1 سے 16 کے ملازمین کو 35% اور اسکیل 17 تا 22 کے ملازمین کو 30% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تنخواہوں میں اچھا اضافہ ہوا ہے، مگر ایک دوسرے پہلو کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سال انکم ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا، مگر خاص بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ تو کیا گیا، مگر قابل ٹیکس آمدن وہی رکھی گئی ہے جو کہ پچھلے سال تھی۔ اگر آمدن میں اضافہ ہوا ہے تو ٹیکسیبل انکم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ سیلریڈ پرسنز کے لیے انکم ٹیکس کی 7 سلیبز ہیں، جو ہی اگلی سلیب میں جائیں ٹیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تنخواہ میں اضافے سے آپ اگلی سلیب میں چلے جائیں گے، جس سے ٹیکس کی مد میں کافی زیادہ کٹوتی ہوگی اور آپ کی تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں رہتا جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس سلیب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی 2 سلیبز دکھائی گئیں۔ سیریل نمبر 1 پر اگر دیکھیں تو ہے ویئر ٹیکسیبل انکم ڈز ناٹ ایکسیڈ 6 لاکھ روپیز، کہ جس شخص کی سالانہ آمدن 6 لاکھ سے کم ہے اس پر ریٹ آف ٹیکس 0% ہے۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے اور سالانہ آمدن 6 لاکھ روپے ہے تو آپ پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، یعنی پہلے 6 لاکھ تک ٹیکس نہیں ہے۔ سیریل نمبر 2 پر دیکھیں ویئر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈز روپیز 6 لاکھ بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ روپیز 12 لاکھ، کہ اگر آپ کی سالانہ آمدن 6 لاکھ روپے سے بڑھ گئی اور 12 لاکھ سے کم ہے، 6 لاکھ سے 12 لاکھ کے درمیان اگر آپ کی سالانہ آمدن یا تنخواہ ہے، پھر آپ پر ٹیکس لاگو ہوگا 2.5% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز 6 لاکھ، کہ پہلے 6 لاکھ پر تو چھوٹ ہے، پہلے 6 لاکھ سے زیادہ آپ نے جتنے کمائے سال کے دوران اس پر آپ کا ٹیکس لگے گا 2.5% کے حساب سے۔ نمبر 3 پر آ جائیں۔ اگر انکم 12 لاکھ سے زیادہ ہے اور 24 لاکھ تک ہے، سالانہ آمدن 12 لاکھ سے 24 لاکھ کے درمیان ہے، تو پھر ریٹ آف ٹیکس کیا ہوگا؟ روپیز 15,000 پلس 12.5% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز 12 لاکھ۔ 12 لاکھ سے اوپر جتنی بھی آپ کی سالانہ آمدن ہوئی اس پر 12.5% کے حساب سے ٹیکس لگے گا، اور پھر اس میں فکس اماؤنٹ 15,000 روپے شامل کیے جائیں گے۔ یہ ہوگا نمبر 3، سیریل نمبر 3 کا ٹیکس۔ سیریل نمبر 4 پر آ جائیں۔ جن لوگوں کی سالانہ آمدن 24 لاکھ سے لے کر 36 لاکھ تک ہے، ان پر ٹیکس لگے گا 1,65,000 روپے فکس ہوں گے، اور پھر 24 لاکھ سے زائد جتنی بھی آمدن ہوئی اس پر 20% کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ 1,65,000 پلس 20%، یہ ان کا ٹیکس بنے گا۔ سیریل نمبر 5 کے لیے ہے، جہاں ٹیکسیبل انکم 36 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ روپے تک ہے، ان کے لیے ٹیکس ہے 4,05,000 روپے فکس پلس 36 لاکھ سے اوپر جتنے کمائے ان پر 25% ٹیکس۔ یہ تھا سیریل نمبر 5۔ باقی 2 سیریل رہ گئے۔ سیریل نمبر 6 پر آ جائیں۔ جن لوگوں کی سالانہ انکم 60 لاکھ سے لے کر 1,20 لاکھ تک ہے، ان پر فکس ٹیکس ہوگا 10,05,000 روپے، اور 60 لاکھ سے اوپر جتنی آمدن ہے ان پر 32.5%، ان دونوں اماؤنٹس کو جمع کیا جائے گا۔ سیریل نمبر 7 پر ہے، جن لوگوں کی سالانہ آمدن 1,20 لاکھ سے زائد ہے ان پر ٹیکس لگے گا 29,55,000 روپے فکس
اور 1,20,000 سے اوپر جتنے 1,20,00,000 سے اوپر جتنے کمائے ان کا 35%. تو یہ ان دونوں اماؤنٹس کو جمع کیا جائے گا تو یہ بن جائے گا انکم ٹیکس نمبر 7 سیریل کے لیے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں 7 سلیبز کے لیے. کچھ ایگزامپلز میں نے تیار کی ہیں کہ کس شخص کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ایسٹیمیٹ ہے, ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کی آمدن پورا سال آپ کی سیلری سیم نہیں رہتی, کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ چھٹی پر ہیں تو آپ کو انکم, جب آپ چھٹی پر ہیں تب آپ کو کنوینس الاؤنس نہیں مل رہا, آپ کی سیلری کم ہو گئی. اور جولائی سے لے کر نومبر تک آپ کی بیسک پے کچھ اور ہوتی ہے, دسمبر میں انکریمنٹ لگتی ہے, پھر دسمبر سے جون تک آپ کی جو بیسک پے ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح پورا سال آپ کی چونکہ پے سیم نہیں رہتی, ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کا ہر ایک کا انڈیویجول ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیشن علیحدہ سے ہوتی ہے. یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ کون سا شخص کس سلیب میں کتنا ٹیکس ادا کرے گا. سیریل نمبر 1 پر آ جائیں. ماہانہ انکم فرض کیا 49,000 روپے ہے, 49,000 تنخواہ ہے, تو اینول انکم بن گئی 5,88,000. تو اس شخص کو انکم ٹیکس پڑے گا 0, یعنی اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جن لوگوں کی سالانہ انکم 6 لاکھ سے کم ہے انہیں کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا. سیریل نمبر 2 پر آ جائیں. ماہانہ تنخواہ اگر 75,000 ہے تو سالانہ آمدن بن جاتی ہے 9 لاکھ روپے. اس شخص کو تقریباً 7,500 روپیہ انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا پورے سال میں. پورے سال کا ٹیکس 7,500, اس کو 12 بار ڈیوائڈ کر لیں تو وہ ماہانہ ٹیکس بن جاتا ہے. سیریل نمبر 3 پر ہے. ماہانہ انکم 1,50,000, سالانہ بن گئی 18 لاکھ روپے. اس شخص کا انکم ٹیکس بن گیا 90,000 روپے. دوسری سلیب میں تھا 7,500, تیسری سلیب میں آئیں تو 90,000 روپے ٹیکس بن گیا. تو اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا ٹیکس کے اندر. اگلی سلیب میں آنے سے ٹیکس بہت تبدیل ہو گیا. سلیب نمبر 4 دیکھیں. 2,50,000 اگر ماہانہ آمدن ہے تو سالانہ بن گئی 30 لاکھ روپے. اس شخص کا ٹیکس بن گیا 2,85,000. پچھلی سلیب میں 90,000 تھا, اب ٹیکس بن گیا 2,85,000 روپے. سلیب نمبر 5 کا اگر ذکر کیا جائے تو ماہانہ انکم 4 لاکھ, سالانہ انکم بن گئی 48 لاکھ روپے. تو اس کا انکم ٹیکس بن گیا 7,05,000. 7,05,000 روپے انکم ٹیکس بنا اس شخص کا. سلیب نمبر 6 پر آ جائیں. ماہانہ آمدن 7,50,000, سالانہ 90 لاکھ. اس کا انکم ٹیکس بن گیا 19,80,000 روپے. سلیب نمبر 7 کا ذکر کریں تو 12,50,000 روپے ماہانہ, سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے. اس شخص کا ٹیکس بن گیا 40,05,000 روپے. اب یہ جو سلیب نمبر 6 ہے, ماہانہ انکم 7.5 لاکھ, سالانہ سلیب نمبر 7 کی 12.5 لاکھ. اتنی ماہانہ انکم کسی کی ہوتی نہیں ہے, یہ سیلری والوں کی ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ شاید پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں لوگوں کی, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں اتنی سیلریز نہیں ہوتی. یہ جسٹ ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ کس سلیب میں کتنی آمدن اور ٹیکس کتنا بنتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اگلے سلیب میں جانے کے لیے ٹیکس میں کتنا فرق پڑتا ہے. پہلے سلیب کا انکم ٹیکس 0, دوسرے کا 7,500, تیسرے سلیب میں 90,000, پھر 2,85,000, پھر 7 لاکھ, پھر 19 لاکھ, پھر 40 لاکھ. تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ اگلے سلیب میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو انکم ٹیکس میں کتنا زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. ناظرین, یہ تھی سیلریڈ پرسنز کے انکم ٹیکس اور انکم ٹیکس سلیبز کی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھی. جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں وہ ایسٹیمیٹس ہیں, ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں,
ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.